أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18، 19 اور 20، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان اور اہل کفر ان کا ٹھکانہ بیان فرما رہے ہیں اور دونوں کا الگ الگ انجام بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ مومن اور کافر کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے، نیک اور بدکار کسی صورت میں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا جو شخص ایمان لانے والا ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کمن کان فاسقا، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے؟ یہ ایک سوال کیا گیا۔ لا یستوون، آگے خود اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہے ہیں، لا یستوون، کسی صورت میں یہ دونوں اپنے انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مسلمانوں میں فرما بردار، نیکوکار اور بدکار یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فاسق کا جو لفظ ہے، فاسق ویسے گناہ گار کو بھی کہتے ہیں مسلمانوں میں، اہل ایمان جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہوں اعلانیہ طور پہ، ان کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ اور اس کا آخری ترین درجہ ایمان سے نکل جانا ہے، یعنی کفر کا اختیار کرنا، یہ بھی فسق کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف فاسق گناہ گار کو کہا جاتا ہے، ذہن میں رکھیے کہ فاسق کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فسق کا اعلیٰ ترین درجہ یا اعلیٰ ترین کیٹیگری فسق کی وہ کیا ہے؟ کفر ہے، لیکن یہ شروع ہوتا ہے نافرمانی سے۔ اہل ایمان کے اندر بھی، مسلمانوں میں بھی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں میری اور آپ کی ایک ذہن سازی فرما رہے ہیں۔ آج کے دور میں ایک غلط ذہن سازی ہو چکی ہے۔ اب وہ غلط ذہن سازی اس کا محرک کیا ہے؟ ایک چیز تو یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں عوام الناس جن لوگوں کو سنتی ہے دلچسپی کے ساتھ، ان لوگوں کو عام طور پہ سنا جاتا ہے کہ جو لوگ واقعات کثرت سے بیان کرتے ہیں اور اللہ کی صرف صفت رحمت کو بیان کرتے ہیں، شان کریمی کو، اور اس کے اندر بعض اوقات مبالغہ بھی کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کی صفت عدل، صفت غضب، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو ایک غیر شعوری طور پر ذہن کے اندر یہ خاکہ بیٹھتا ہے کہ ہم جتنے بھی نافرمان ہو جائیں، گناہ گار ہو جائیں، اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کی ذہن سازی ہوئی ہے، بہت غفور الرحیم ہے اللہ کی ذات۔ اور اسی طرح کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، جتنی نافرمانیاں کرتے رہیں، کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور ہمیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے، شفاعت کر لیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس بنیاد پر گناہ کرنا اور نافرمانی کرنا کتنی بڑی حماقت ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے تو اب مجھے کھلے عام کھلے بندوں نافرمانی کرنی چاہیے، یہ کہاں کی عقل کا تقاضا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے گناہ گاروں کی، شفیع المذنبین ہوں گے، اس بنیاد پر میں جری ہو جاؤں گناہوں پہ، یہ تو حماقت ہے۔ یہ جو ذہن سازی ہے
یہ بارہا لوگوں میں ملتی ہے کثرت کے ساتھ. عام طور پہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی ملاقات کرے, نماز ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں نہ ہو, دوسری جو دینی تعلیمات ہیں وراثت کے معاملات زکوٰۃ کے معاملات یہ ساری چیزیں نہ ہوں, ان کے ساتھ جب گفتگو کریں گے تو بعض لوگ آپ کو کہہ دیں گے نہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بلکہ بعض اوقات گناہ کرتے ہوئے بھی اگر کوئی کسی کو روکے تو وہ گناہ گار یہ جسٹیفائی کر دیتا ہے کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ جملہ اللہ کی صفت رحمت کا مذاق ہے, یہ بات ذہن میں رکھی ہے, اللہ کی صفت رحمت کا مذاق ہے. یعنی ایک باپ اگر وہ شفیق ہے, شفیق شفقت کرنے والا ہے اپنے بیٹے پہ, اب بیٹا یہ کہے کہ میرا باپ تو شفیق ہے تو میں باپ کی بات ہی نہ مانوں, تو آپ مجھے بتائیں گے کہ باپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا کہ میری شفقت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, میری محبت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں اگر اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہوں, اس پہ شفقت کر رہا ہوں, اب میرا بیٹا اسی بنیاد پر میری نافرمانی کرنا چاہ رہا ہے کہ میں شفیق ہوں, میرے احسانات اسے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں. ان احسانات کا تقاضا یہ ہے اگرچہ میں شفیق ہوں اور میرے اندر رحمت کا غلبہ ہے, ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میری نافرمانی نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ پھر میں غضب میں آتا ہوں. سب سے زیادہ احسانات کس کے ہمارے اوپر؟ اللہ کی ذات. سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے احسانات تو کچھ نہیں اللہ کے مقابلے میں. اللہ کی ذات محسن حقیقی ہے, منعم حقیقی, یعنی حقیقی طور پر سب سے زیادہ احسانات اور انعامات اللہ کی ذات کی ہیں. اور اللہ کی ذات کی ایک صفت اگر صفت رحمت ہے, شان کریمی ہے, تو دوسری صفت صفت غضب بھی تو ہے, صفت عدل بھی تو ہے. اللہ کی ذات جبار اور قہار بھی تو ہے, وہ صفات ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے یہ عام طور پر یہ جملہ ملتا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے, اور یہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے, دفاع کیا جاتا ہے اپنی مجرمانہ حالت کو کہ ہم جو جرم بھی کرتے رہیں, جو گناہ بھی کرتے رہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. اب میں آپ کو کسی دارالعلوم کا کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں سنا رہا, اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, کیسے ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم فرما بردار کو اور بدکار کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دیں؟ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ نمازی اور بے نمازی برابر ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سخی اور بخیل برابر ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو ایک شخص اللہ کی یاد کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ کی یاد میں ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے, رو رہا ہے, آہوازاری کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا مسلمان ایسا ہے کہ جو رات کو فحاشی میں, بے حیائی میں, عریانی کے کاموں میں, ڈانس کے اندر, فلموں کے اندر, ڈراموں کے اندر مصروف ہے. تم نے کب سے یہ سوچ لیا کہ ہم دونوں کو برابر قرار دیں گے؟ کل یہ تو ہم عادل نہیں ہیں, یہ تو ہم عادل نہ ہوئے نا, انصاف کرنے والے نہ ہوئے. ایک بندہ وہ رات کا ایک حصہ ہمارے سامنے کھڑا ہے, عشاء کی نماز پڑھی, رات کا ایک حصہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا, فجر کی نماز پڑھی, چلو ٹھیک ہے رات کا حصہ نہیں کھڑا ہو سکا مثال کے طور پہ, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, گویا کہ اس نے ساری رات قیام اللیل میں گزارا, اگرچہ وہ سو گیا عشاء کے بعد, ساری رات اس شخص پر قیام اللیل کا ثواب مل رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو راتوں کو سینما کے اندر, تھیٹر کے اندر پتہ نہیں کیا کیا وہ پروگرام کرتے ہیں, وہاں فحاشی ہوتی ہے, مخلوط مجمع ہوتے ہیں, مرد و عورتیں, ہر قسم کی بے باکی, بے حیائی اور فحاشی. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو برابر کر دے؟ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ یہ تو ہمارے یہاں کچھ خطیب ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپنے پیسے بٹورنے کے لیے کہ عوام ہمارے اوپر پیسوں کی بارش کرے, عوام کو ایک بے بنیاد قسم کی جو تسلی دی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, جو کچھ بھی کرتے رہو. ان خطیبوں کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگ, یہ جو واعظ ہیں, پیشہ ور واعظ, اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا, علماء حق کی بات نہیں کر رہا, پیشہ ور قسم کے, بس وہ واقعات ہی ایسے سنائیں کہ بندہ کہے گا بس میں بخشایا ہوں. ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا؟
فاروق اعظم روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا تاکہ کل قیامت کے دن مجھ سے حساب میں لیا جاتا۔ مراد رسول ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، کتنے بڑے شخص ہیں۔ وہ تو روئے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمارے ساتھ عدل کر دیا تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں، باوجود یہ کہ شرف صحابیت پایا ہے۔ ہم کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بخشے کوئی اللہ کے ساتھ ہماری رشتہ داری تھوڑی ہے۔ اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، حقائق سامنے رکھنے چاہیے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صرف تسلیاں نہ دوں بلکہ کھول کھول کے قرآن مجید کی وہ آیات پہ سناؤں جو جھنجھوڑنے والی ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوشش کرنی چاہیے، ایسی مجالس میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں بیٹھنے کے بعد بندے کو اپنی زندگی پر تھوڑی شرمندگی محسوس ہو کہ میں ابھی تک کچھ نہیں کر پایا۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ایسی مجالس کے اندر بیٹھنا جہاں بیٹھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں عمل کی دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ابھی تک میں کچھ نہیں کر سکا، آگے بہت کام ہے۔ ایسی مجالس کے جہاں بیٹھنے کے بعد گنہگار بندہ یہ سمجھے، دیکھیں دو فرق ہیں یہ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جو گنہگار کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ نے جتنے بھی گناہ کر لیے نا پریشان نہ ہو، اب توبہ کر لیں۔ توبہ سہارا بن جاتی ہے۔ لیکن ایک وہ مجلس کے جس کے اندر بیٹھنے کے بعد انسان کہے کہ میں توبہ بھی نہ کروں، گناہ بھی کرتا رہا لیکن اللہ غفور رحیم ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایسی مجالس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک اور آیت سنیے قرآن پاک کی، اس سے بھی واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم کل قیامت کے دن فرما برداروں کو اور مجرمین کو برابر کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسے فیصلے کرتے ہو ہمارے بارے میں، کیسے گمان رکھتے ہو ہمارے بارے میں کہ ہم فرما بردار اور نافرمان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے؟ نہیں، فرما برداروں کو الگ سیا ملے گا، نافرمانوں کو الگ ملے گا۔ دونوں کے انجام کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کا انجام کیا ہے اگلی آیات میں سنیے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں، مسلسل نیک اعمال کرتے رہے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ٹھکانے کے طور پہ، ٹھکانہ کہتے ہیں ہمیشہ کی منزل، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں بلکہ راہ گزر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس راہ گزر سے آتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ آؤ، آگے دو ٹھکانے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اب تم کس ٹھکانے کی طرف آ رہے ہو؟ نیکوکار لوگوں کے لیے جنت ہوگی بطور ٹھکانہ، نزلا بما كانوا يعملون، اس جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں، اور یہ نعمتیں ہوں گی مہمان نوازی کے طور پر، بما كانوا يعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے ان کے عمل کا نتیجہ ہوگا۔ واما الذين فسقوا، یہ تو اہل ایمان کا ٹھکانہ اللہ نے بیان کیا۔ اب آئیے دوسری طرف، فاسق، فاجر، نافرمان، باغی، کافر، منافق، فرمایا واما الذين فسقوا، فسقوا کے اندر سارے کیٹیگری آ گئی، ساری کی ساری، فمأواهم النار، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، کلما ارادوا، جب کبھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے ان یخرجوا منها، اس سے نکلے، اعیدوا فیها، دوبارہ جہنم کی گہرائی کے اندر ڈال دیے جائیں گے، وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی، اور انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کا مزہ، کنتم بہ تکذبون، جسے تم دنیا میں جھٹلاتے رہے۔ اب اللہ نے دونوں ٹھکانے، دو مختلف انجام بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیے، اور اس آیت کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے نزدیک کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، نیکوکار اور بدکار ہمارے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دنیا کا جو بھی خطیب یہ کہتا رہے کہ نہیں جی گناہ کرتے رہو، موجیں اڑاتے رہو، عیاشاں کرتے رہو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کی بات ہم ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن کا فتویٰ آ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین مدین کی تعلیمات کو مکمل طور پر سمجھنے، تمام تعلیمات کو سامنے رکھ کر ایک توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اللہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔